لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میں دعا کروا سبحان ربی العلی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے رب کریم، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما. اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما. اللہ ہمارے انگ انگ میں اپنی ذکر کو جاری فرما، روئیں روئیں بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما. اللہ ہمارے ظاہر کو شریعت و سنت کے مطابق بنا، ہمارے باطن کو علائشوں سے پاک فرما. اے اللہ میں تزکیہ نفس عطا فرما، تصفیہ قلب عطا فرما. آج کی اس مجلس کو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنا. میرے مولا، اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کلمہ پڑھائیں، ہمیں اپنے اختیار سے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اس سے پہلے کہ ظاہر کی آنکھیں بند ہو جائیں، من کی آنکھیں کھلنے کی توفیق عطا فرما. اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل دیں، اللہ ہمیں غسل توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اس سے پہلے کہ ہمیں کفن پہنایا جائے، اللہ ہمیں تقوی کی پوشاک پہننے کی توفیق عطا فرما. اور اس سے پہلے کہ ہماری نماز پڑھی جائے، اللہ ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما، سجدے کا سرور نصیب فرما، قرآن پاک پڑھنے کا لطف نصیب فرما، رات کے آخری پہر کے مناجات کی لذت نصیب فرما، ایمان حقیقی کی حلاوت نصیب فرما. اللہ ہم عاجز مسکینوں پر رحمت کی نظر فرما. اے اللہ، جب آپ نے اپنے بندوں کو معافی اور درگزر کا حکم عطا فرمایا، اے اللہ ہم بھی گناہ گار ہیں، مجرم ہیں، آپ کے سامنے رحم کی اپیل کرتے ہیں. اے اللہ آج آپ بھی ہمیں معاف فرما دیجئے. اے اللہ اس پورے مجمع میں کوئی مرد عورت اس حال میں نہ اٹھ کے جائے کہ تو نے معاف نہ کیا ہو. اے اللہ اپنی رحمت سے سب کو معاف کر دیجئے. اے اللہ سب کو بخش دیجئے. اے اللہ سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما دیجئے. رب کریم، جس طرح ایک عیالدار اپاہج کسی سخی کے دروازے پر جاتا ہے اس امید کے ساتھ کہ آج سخی کا دروازہ کھل گیا تو میرے بچوں کا فاقہ ختم ہو جائے گا، میرے مالک ہم اس عیالدار اپاہج سے زیادہ محتاج ہیں اور آپ اس دنیا دار سخی سے زیادہ بڑے سخی ہیں. ہم آپ کا دروازہ اس امید کے ساتھ کھٹکھٹا رہے ہیں، اگر آپ نے دروازہ کھول دیا سعادت نصیب ہو جائے گی، بدبختی ختم ہو جائے گی. اللہ رحمت کی نظر فرما دیجئے. اے اللہ دنیا کے سخی اپنے در پر آئے ہوئے فقیروں کو خالی ہاتھ بھیجنا پسند نہیں کرتے. اے اللہ یہ ہزاروں کی تعداد میں آپ کے در پر فقیر آئے بیٹھے ہیں، اس امید کے ساتھ آپ جھولیاں بھر دیں گے. میرے مولا رحمت کی نظر فرما دیجئے. اللہ سب کو عطا فرما دیجئے. اللہ آپ کے تو خزانے اتنے ہیں، سب کو ان کی مرضی کے مطابق عطا بھی کر دے. آپ کے خزانے میں کمی بھی نہیں ہوتی. اے اللہ رحمت کی ایک نظر فرما دیجئے. ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے. اللہ آپ نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوالی کو انکار نہ کرو. جب ہم کمزوروں کو حکم ہے ہم سوالی کو انکار نہ کریں. اے اللہ ہم بھی تو آپ کے در کے سوالی ہیں. اے کریم آپ بھی انکار نہ فرمائیے. اے اللہ ہمارے اٹھے ہاتھوں کو رد نہ فرمائیے. اے اللہ اس مجمع میں کوئی تو مرد ایسا ہوگا جس کے سفید بال آپ کو اچھے لگتے ہوں گے. اے اللہ اس کی برکت سے سارے مجمع کو معاف کر دیجئے. اے اللہ کوئی تو نوجوان ایسا ہوگا جس نے نیکی پہ زندگی گزاری ہوگی. اے اللہ کوئی تو عورت ایسی ہوگی جس کی پاک دامنی کی زندگی آپ کو پسند آئی ہوگی. اے اللہ ان کے صدقے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ اس مجمع میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی ہیں، ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں. اے اللہ ان معصوموں کے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹانا اور ان کی برکت سے اللہ ہم گناہگاروں کے گناہوں کو بھی معاف فرما دینا، ہم پر رحمت کی نظر فرما دینا. اللہ قرآن مجید میں آپ نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے انسانوں تم فقیر ہو. اور یہ بھی فرمایا انما الصدقات للفقراء، صدقات تو فقیروں کے لیے ہوتے ہیں. اے اللہ جب ہم فقیر ہیں اور صدقات فقیروں کے لیے ہوتے ہیں، ہمیں اپنی کریمی کا صدقہ دے دیجئے، ہمیں اپنی ستاری کا صدقہ دے دیجئے، ہمیں اپنی رحیمی کا صدقہ دے دیجئے، ہمیں اپنی غفاری کا صدقہ دے دیجئے. اے اللہ ہم نے دیکھا ہے
امیر لوگ غریبوں کو بڑی بڑی رقمیں پیکج کے طور پہ دے دیتے ہیں، یہ رمضان پیکج ہے، یہ فلاں پیکج ہے۔ اے اللہ آپ ہمیں اپنی رحمت سے پیکج کے طور پہ جنت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں اپنے عملوں پہ بھروسہ نہیں، آپ کی رحمت پہ بھروسہ ہے۔ اگر آپ فیصلہ کر دیں تو ہمارے لیے جنت کا فیصلہ آسان ہے۔ اللہ جنت کا فیصلہ فرما دیجئے۔ اے اللہ ساری دنیا کہتی ہے ہم تیرے ہیں، ہم تیرے ہیں، ہم تیرے ہیں، اور اے اللہ ہم بھی یہی کہتے ہیں اے اللہ ہم تیرے ہیں، ہم تیرے ہیں۔ میرے مالک آج کے اس رات میں آپ ایک مرتبہ تو اتنا کہہ دیجئے اچھا تم میرے ہو، اے اللہ ایک مرتبہ کہہ دیجئے، ہماری تو عمر گزر گئی کہتے کہتے کہ ہم تیرے ہیں۔ اے اللہ ایک مرتبہ آپ بھی فرما دیجئے ہاں میرے بندو تم میرے ہو۔ ایک مرتبہ اس مجمع کو محبت کی نظر سے دیکھ لیجئے۔ اے اللہ یہ دعا مانگتے ہوئے ڈر بھی لگ رہا ہے کہیں آپ کی طرف سے آواز نہ آ جائے۔ محبت کی نظر میں بلال پہ ڈالتا تھا، محبت کی نظر میں سمیہ پہ ڈالتا تھا۔ تم اپنی زندگیوں کو دیکھو میرے مولا، ہمارے پاس ندامت کے سوا کچھ نہیں، شرمندگی کے سوا کچھ نہیں، گناہوں کے سوا کچھ نہیں، مگر میرے مالک آپ رحیم بھی تو ہیں، کریم بھی تو ہیں، معاف فرما دیجئے۔ اللہ جن کو آپ نے نیکی تقوی کی زندگی نصیب فرمائی یہ ان لوگوں کا تو کوئی کمال نہیں، آپ کی دی ہوئی توفیق ہوتی ہے۔ اے اللہ جیسے آپ نے ان کو بھی توفیق دی ہمیں بھی نیکی تقوی پر استقامت کی زندگی عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ نیکی کی زندگی عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے ہر گھر کے اندر آج جھگڑے موجود ہیں، رنجشیں موجود ہیں، میرے مولا یہ مسلمانوں کے گھر ہیں، آپ کے محبوب کے امتیوں کے گھر ہیں، کوئی گھر جھگڑوں سے خالی نہیں، نفرتوں سے خالی نہیں، عداوتوں سے خالی نہیں۔ اللہ ہم محبتوں کو بھول گئے، اللہ ہمیں محبتوں کی زندگی عطا فرما دیجئے، ہمارے سینوں کو صاف کر دیجئے۔ اے اللہ ہمیں کینے سے نجات عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں قیامت کے دن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرمائیے۔ اللہ آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کریم تھے، انہوں نے فتح مکہ کے دن اپنے دشمنوں کو کہہ دیا تھا لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی قصور نہیں، میں نے سب تمہاری غلطیوں کو معاف کر دیا۔ اللہ آپ کے یوسف علیہ السلام بھی کریم تھے، انہوں نے اپنے بھائیوں کی غلطیوں کو یہی الفاظ کہہ کے معاف کر دیا تھا۔ اللہ آپ سب کریموں سے بڑے کریم ہیں اور آپ کو اپنی شان کریمی پہ بڑا ناز ہے، اور آپ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ تذکرے بھی کیے ہیں۔ اے اللہ آج آپ اپنی شان کریمی کا اظہار فرما دیجئے، آپ بھی اس مجمع کو یہی کہہ دیجئے لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، آج میں نے تمہارے سب گناہوں کو معاف کر دیا، جاؤ تم سب گناہوں سے آزاد، گھروں کو چلے جاؤ۔ اللہ مہربانی کا معاملہ فرما دیجئے، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے۔ رب کریم رحمت کا معاملہ فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اللہ جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں اللہ ان کے ماں باپ کو ان بچوں کے لیے اچھے رشتے نصیب فرما، ماں باپ کے لیے ان کے فرض ادا کرنے آسان فرما۔ اے اللہ مہربانی کا معاملہ فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، جو فوت ہو چکے اللہ ان کی مغفرت فرما، اور جن کی آپ نے مغفرت کر دی ان کو قرب کے اعلیٰ ترین درجات عطا فرما۔ اے اللہ جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کو قرضوں سے نجات عطا فرما، جو مرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں اللہ ان کے مرضوں میں سے شفا عطا فرما۔ اے اللہ رحمت کی نظر فرما۔ اے اللہ آپ کے بندے ہیں، بچہ پریشان ہوتا ہے ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے، بندہ پریشان ہوتا ہے پروردگار کی طرف لوٹتا ہے۔ میرے مالک ہم جائیں تو کہاں جائیں، مانگے تو کس سے مانگے، تیرے سوا کوئی دوسرا در نہیں، تیرے سوا کوئی ہمارا مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں۔ اے اللہ ہم قسم اٹھا کر کہتے ہیں آپ کے سوا ہماری کوئی پناہ گاہ نہیں، کوئی ملجا نہیں، کوئی ماوا نہیں، آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں۔ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ اے اللہ آپ ہی کریم ہیں، آپ ہی رحیم ہیں، آپ ہی حنان ہیں، آپ ہی منان ہیں، اپنے بندوں پر رحمت کی نظر فرما دیجئے۔ اے اللہ سب کے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ رب کریم آپ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا تو فرمایا
فقولا لہ قولا لینا، اس کے ساتھ نرم کلامی کرنا، نرمی کا معاملہ کرنا۔ اے اللہ وہ فرعون جو انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتا تھا، اس خدائی کے دعویٰ کرنے والے بندے کی طرف آپ اپنے پیغمبر اسلام کو بھیجتے ہیں اور نرمی کے معاملے کی تلقین فرماتے ہیں۔ میرے مولا یہ جتنا بڑا مجمع یہاں موجود ہے، یہ سارے دن میں کئی مرتبہ سجدے میں سر ڈال کر سبحان ربی الاعلی کی تصدیق کرتے ہیں۔ میرے مولا اب آپ ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ کر لیجئے، اللہ ہمارے گناہ معاف کر دیجئے، ہماری خطائیں بخش دیجئے، اور آج ہمیں بخشایا گھروں کو واپس لوٹا دیجئے۔ رب کریم رحمت کا معاملہ فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ جن دوست احباب نے آج کی اس مجلس کا انتظام کیا، اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرما۔ جنہوں نے خدمت کے لیے اللہ اپنے آپ کو سپرد کیا، اللہ ان کو اپنا تعلق نصیب فرما۔ اے اللہ جن افسران نے آج کی اس مجلس کے لیے منظوری دی، اے اللہ ان کو بھی اپنے خزانوں سے بہترین اجر اور بدلہ عطا فرما۔ اللہ مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ ہوتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششوں کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں آزادی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو اس ملک کے دشمن ہیں ان کو ہدایت عطا فرما، جن کی قسمت میں ہدایت نہیں اللہ ان کو چن چن کے دفع دور فرما۔ ہمارے ملک کو دین کا قلعہ بنا، امن کا گہوارہ بنا۔ اے اللہ جو بدامنی پھیلانے والے ہیں ان لوگوں کو ہدایت عطا فرما، اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں اللہ ان سے ہماری جان چھڑا، ان سے اللہ ان سے ہمیں پناہ عطا فرما۔ اے کریم آقا اپنی رحمت کی نظر فرما، ہمارا ملک بحرانوں کا شکار ہے، اللہ ان بحرانوں کو ختم فرما، اور اے اللہ ہمیں آزادی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کریم آقا مہربانی کا معاملہ فرما۔ اے اللہ وہ کتنے خوش نصیب بندے ہوتے ہیں جو بار بار حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں بھی اپنے گھر کا دیدار عطا فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی قبولیت والی حاضری بار بار نصیب فرما۔ اے اللہ پوری دنیا میں جہاں دین کا کام ہو رہا ہے، جس شکل میں بھی ہو رہا ہے، اللہ اس کو شرف قبولیت عطا فرما۔ مسلمان جہاں بھی موجود ہیں اللہ ان کو پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ کو عزت رفتہ نصیب فرما۔ اے اللہ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس وقت پریشان ہے، امت کی پریشانیوں کو دور فرما۔ کریم آقا اس دجالی فتنے کے دور میں ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما۔ پروردگار عالم آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قبیلہ طے کی عورت اچانک ننگے سر آ گئی تھی تو آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر سے اس کے سر کو ڈھانپ لیا تھا۔ اللہ آج آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اقوام عالم کے سامنے ننگے سر کھڑی ہے، اللہ امت کے سر کو ڈھانپ لیجئے، اللہ امت کے سر کو ڈھانپ لیجئے۔ اے اللہ اس وقت کفر دندنا رہا ہے، پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کا جینا حرام کر دیا ہے۔ اے اللہ کفر کی بڑھتی قوت کو ختم کر دیجئے اور اسلام کو بول بالا عطا فرما دیجئے۔ رب کریم ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے، آنے والے وقت کو گزرے ہوئے وقت سے بہتر فرما۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ جو گناہ کیے ہیں سب کو معاف فرما، اللہ ہمیں گناہوں کی معصیت سے محفوظ، ذلت سے محفوظ فرما، اور ہمیں طاعات کی عزت نصیب فرما۔ رب کریم ہم آج مسکینوں کے اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما، جو مانگا عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اللہ ہمیں وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں قیامت کے دن اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، ان کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام عطا فرما، اور اے اللہ جنت میں ان کے قدموں میں جگہ نصیب فرما۔ ہماری آج کی اس مجلس کو شرف قبولیت عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ اعلان کیا جاتا ہے خدمت والی جماعت کی طرف سے خواتین بہنیں